السلام علیکم۔ آج سوموار 14 جون 2021 ہے، بمطابق 3 ذی-القعدہ 1442 ہجری۔ نیوز بیورو آف انڈیا کے آج کے اخبارات سے لی گئی سرخیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل کمبے۔ پہلے ایک نظر مقامی سرخیوں پر۔ جموں و کشمیر میں کورونا کے یومیہ کیسز اور اموات میں نمایاں کمی، 65 روز بعد متاثرین 800 سے کم، 774 مثبت معاملات درج، 12 لقمۂ اجل، مجموعی تعداد 4186، اب تک 288,146 شفا یاب۔ بھارت میں یومیہ کیسز میں مسلسل گراوٹ، اموات کی شرح برقرار۔ اس سرخی کو روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے پر جگہ دے کر پہلی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے: گزشتہ 2 برسوں کے دوران جموں و کشمیر میں صورتحال بدل گئی، تشدد اور دراندازی پر روک لگائی۔ جے کشن ریڈی: کورونا ختم ہوتے ہی یو ٹی کو ترقی کی راہ پر لے جانے کا کام شروع ہوگا، راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات۔ جموں کشمیر کے 8 اضلاع میں لاک ڈاؤن بندشوں میں مزید نرمی، ٹنل کے آر پار دلدوز حادثات، پولیس کانسٹیبل سمیت 6 افراد لقمۂ اجل۔ ان سرخیوں کو روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اردو روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے: سوپور میں جنگجو حملے کے بعد حفاظتی اقدامات سخت، ایس ایچ او سوپور فوری طور تبدیل، شوپیاں میں تعینات۔ پٹن میں عمارت سے گر کر کانسٹیبل ہلاک۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی ایک اور سرخی ہے: مرکزی سرکار کی طرف سے بات چیت کی پیشکش نہیں کی گئی، گپکار الائنس مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بات چیت کی کوئی کال موصول ہوگی تو خیر مقدم کریں گے، تارگامی۔ انگریزی روزنامہ رائزنگ کشمیر کی سرخی ہے: ریسٹرکشنز ایزڈ ان 8 ڈسٹرکٹس، گورنمنٹ پرائیویٹ آفیسز کین فنکشن نارملی ان شوپیاں، کلگام، گاندربل، بانڈی پورہ، پونچھ، ریاسی، رامبن، ڈوڈا۔ روزنامہ رائزنگ کشمیر کی ایک اور سرخی ہے: پی ایم ٹیکس پرسنل انٹرسٹ ان جے اینڈ کےز ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ، ڈاکٹر جتیندرا۔ جے کے پولیس اپروچز گوگل، سیکس پراز ای میل، واٹس ایپ ڈیٹا۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے: ایون امبیڈکر وڈ ہیو بین سلینڈرڈ ایز پرو پاکستان بائی بی جے پی، مفتی۔ No vehicle registered elsewhere to apply since registration in J&K government۔ روزنامہ کشمیر امیجز کی ایک اور سرخی ہے: Security scenario witnessed positive change over past 2 years, MOS Home calls on LG discusses security situation in J&K۔ اب چلتے ہیں عالمی سرخیوں کی اور۔ روزنامہ الحباب کے عالمی صفحے پر جو سرخیاں شائع ہوئی ہیں ان کی تفصیل اس طرح سے ہے: شام اسپتال اور شہری آبادی پر گولہ باری، افرین میں گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 27 زخمی۔ روزنامہ الحباب کی ایک اور سرخی ہے: امریکہ مسلح افراد کی فائرنگ، 14 افراد زخمی۔ چین کا زور توڑنے کے لیے امیر ملک غریب ممالک کی کریں گے مدد، اس سال صرف 60,000 مسلمان کریں گے حج، بیرون ملک سے کوئی نہیں۔ افغان طالبان عسکریت پسندوں کا مزید اضلاع پر قبضہ۔ پاکستان وفاقی کابینہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ تجویز کی منظوری دے دی۔ ای ایجوکیشن، سعودی عرب دنیا کے 4 بہترین ممالک میں شامل۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے یہ سرخیاں: G7 ممالک کا موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے پر اتفاق، مودی کا وبائی امراض کی روک تھام کے لیے عالمی یکجہتی پر زور، چین کا عالمی رہنماؤں کو جواب، چھوٹے گروہ اب دنیا پر حکمرانی نہیں کرتے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں فائرنگ، 14 افراد زخمی، ایک حملہ آور گرفتار۔ کینیڈا مسلمان خاندان سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ۔
امریکہ کا یوکرین کو اسلحہ دینے کا اعلان۔ نائجیریا میں 53 افراد کا قتل۔ ماسک کے بغیر ریلی میں شرکت، برازیل کے صدر پر جرمانہ عائد۔ ویل مچھلی نے غلطی سے انسان کو کھا لیا، ساحل پر لا کر تھوک دیا۔ پاکستان کی بھارت سمیت 26 ممالک پر سفری پابندیاں۔ اور اب کھیلوں کی سرخیاں جو کہ آج کے اخبارات نے شائع کی ہوئی ہے۔ ٹاپ 2 میں فنش کر کے فائنل کھیلنا ہے اور ٹرافی اٹھانا ہے، بین ڈنک۔ T20 عالمی کپ کے سبھی میچوں میں گیند بازی کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا۔ نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں شکست دے دی، سیریز بھی نام کر لی۔ قوانین کی خلاف ورزی، شکیب الحسن پر 3 میچوں کی پابندی عائد۔ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر PSL 6 کے باقی حصے میں نہیں کھیلیں گے حسن علی۔ نیوزی لینڈ ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 بنا۔ ڈھاکہ پریمیئر لیگ کے اعلیٰ عہدیدار تصادم میں زخمی۔ جو روٹ نے تسلیم کیا، نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو تینوں شعبے میں پچھاڑا۔ بیلجیم سے شکست کے ساتھ روسی فٹ بال ٹیم کی یورو 2021 ٹورنامنٹ کا آغاز۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں مکمل ہوا چاہتی ہیں۔ آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے، اللہ نگہبان۔